السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا وحبیبنا وسیدنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شاہدین کرام، ناظرین کرام، خواتین ملت، ہمارے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کے اس لائیو پروگرام کا عنوان ہے اللہ تعالی سے خوشگمان رہنا۔ یقیناً ایک بندے کے اوپر اور ایک بندی کے اوپر ایک طرح سے یہ فرض اور واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات اور اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو جانیں اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوش گمان رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اقدس وہ ذات بابرکات ہے جس کے یہاں کسی طرح کی وعدہ خلافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں سچا ہے اور اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جو با اختیار ہے، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، جو بڑا ہی بخشنے والا ہے، جو بہت ہی عطا کرنے والا اور دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ وہ اپنے بندوں سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کے کسی مخلوق سے نہیں کر سکتی ہے۔ سماج کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں، اللہ کے پیارے پیارے ناموں اور خوبیوں کے بارے میں اکثر لا علمی پائی جاتی ہے، نادانی اور ناسمجھی پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ سماج کے اندر دیکھیے نیک دل ہوتے ہیں، اچھے اعمال والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حسب استطاعت مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کہہ دیتے مولانا کر تو رہے، واللہ معلوم نہیں قبول کرے کہ نہ کرے، اللہ بخشے کہ نہ بخشے۔ ایک طرح سے شک و شبہ میں ہوتے ہیں۔ بلکہ کچھ لوگ تو ایسے کہ مولانا بہت گناہ ہے، بہت گناہ ہے، کیسے اللہ ہمیں بخشے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک طرح سے نا امیدی اور مایوسی کے شکار ہوتے ہیں۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ، دین اسلام اور بہت ساری قرآنی آیات اور صحیح احادیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہیں کہ ہمیں ایک مسلمان ہوتے ہوئے اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کسی بھی معاملے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا قرآن اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہم
اللہ تعالیٰ سے خوش گمان رہیں، اچھا گمان رکھیں، اسلام کو مانیں، اسلام پر عمل کریں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایمان اور یقین رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کرتے رہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اللہ تعالیٰ سے خوش گمان رہیں، نجات کے لیے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، عبادتوں کے قبول کرنے کے لیے، توبہ کو قبول کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے خوش گمان رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی ہمارے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو آج کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوش گمان رہو اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان نہ رہو۔ لیکن شروع ہی میں یہ وضاحت بھی کر دینا ضروری ہے، ایمان اور عمل کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے خوش گمان رہیں گے۔ ایمان بھی ہو اور ایمان کے تقاضے کی تکمیل بھی ہو رہی ہو، ایمان کے مطابق، اسلام کے مطابق ہمارا عمل بھی ہو، ہمارا کردار بھی ہو، ہمارے اخلاق بھی ہوں، ہمارے عقائد بھی ہوں، ہمارے معاملات بھی ہوں۔ ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے خوش گمان رہیں، اچھا گمان رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی رحمت اور مہربانی کی امید کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہیں، اعمال کے رد کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خوف بھی کھاتے رہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایمان والا نہیں ہے، اسلام والا نہیں ہے، یا ایمان کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن اس کے پاس ایمان کی تکمیل نہیں ہے، اسلام کے تقاضے نہیں ہیں، اسلام کے مطابق، ایمان کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے، اس کا کردار نہیں ہے، اس کا عقیدہ نہیں ہے، اس کے معاملات نہیں ہے، اس کے اخلاق نہیں ہے، تو یہ تو بے جا گمان ہو گیا نا۔ مثال کے طور پر آدمی کھانا نہ بنائے، گھر میں چارپائی پہ بیٹھا رہے اور کہے ابھی میں کھانا کھا لوں گا، ابھی میں کھانا کھا لوں گا، گھر میں راشن بھی نہیں ہے، گھر میں سلنڈر بھی نہیں ہے، کھانا بنانے کی کوشش بھی نہیں، کھانے کے جو اسباب اور سامان ہیں انہیں فراہم کرنے کے لیے کوئی تگ و دو بھاگ دوڑ نہیں، بس اچھا گمان رکھے اللہ مجھے کھلائے گا۔ یہ تو بے جا گمان ہے، یہ تو حماقت ہے، یہ تو نادانی ہے، یہ تو بیوقوفی ہے۔ ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، نیک عقائد، نیک اعمال کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں۔ اگر آپ کے پاس ایمان صحیح سالم ہے، اسلام صحیح ہے، آپ کے اعمال، آپ کے کردار ایمان اور اسلام کے مطابق ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ رہیے، اللہ تعالیٰ سے خوشگمان رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی چند مثالیں میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بسا اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی چیز نسبت کرتا ہے جو اللہ کے لائق نہیں ہے، ایسی چیز اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، ایسی بات اللہ کے بارے میں کہہ دیتا ہے، اللہ کی طرف ایسی چیز کی نسبت کر دیتا ہے جو اللہ کے لائق نہیں ہے، اللہ کے شایان شان نہیں ہے، اللہ کے جلال اور رتبے کے حساب سے نہیں ہے۔ یا بسا اوقات انسان اللہ کے اندر ایسا عیب، ایسی کمی بیان کرتا ہے یا سوچتا ہے جن کمیوں سے، جن عیبوں سے، کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ مبرر
اور پاک و صاف ستھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیوب سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے بالکل منزہ ہے، بالکل صاف و ستھرا ہے۔ ایک تو بدگمانی یہ ہوتی ہے۔ بدگمانی کی ایک شکل اور سمجھ لیجئے، بسا اوقات ایک انسان ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کے دینے اور لینے کا اختیار، قدرت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کی کسی مخلوق کو نہیں ہے، ان چیزوں کو غیر اللہ سے مانگتا ہے، ان چیزوں کی نسبت غیر اللہ سے کرتا ہے، یعنی اس کا رشتہ اللہ سے جڑنے کے بجائے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہونے کے بجائے وہ غیر اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے، غیر اللہ سے اپنا رشتہ دیتا ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، جن چیزوں کے دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ سے نا امید ہو کر کے، اللہ سے مایوس ہو کر کے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کا در کا بھکاری ہو جاتا ہے، در کا سوالی ہو جاتا ہے، یا جن کاموں میں اللہ تعالیٰ ہی پر توکل، اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے، ان کاموں میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں پر توکل کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر اعتماد کرتا ہے، اللہ کے بندوں پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نا امید ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے بہت سارے لوگ ہمارے مسلم سماج کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ آخر غیر اللہ کے آستانوں پر، مقبروں پر، قبوں پر، درگاہوں پر، آستانوں پر، مزاروں پر جا کے ڈھونگ دھتورا کیوں کرتے ہیں یا کیوں کرواتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہوتے ہیں، اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہونے لگتے ہیں، حالانکہ ان کو اللہ پہ توکل کر کے، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے، اللہ پر یقین کر کے، اللہ ہی پر اول اور آخر توکل کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ تو یہ بدگمانی کی چند شکلیں ہیں، یعنی بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف انسان ایسی چیزوں کی نسبت کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی نقص اور کمی نکالتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر عیوب اور ہر کمی اور ہر نقص سے مبرہ اور پاک ہے۔ بسا اوقات انسان اللہ سے بدگمان ہو کر کے اپنا رشتہ غیر اللہ سے جوڑتا ہے اور غیر اللہ پر توکل اور اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان رہتا ہے۔ حالانکہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اس بات پر پکا یقین، ایسا یقین رکھنا چاہیے جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی ذرہ برابر گنجائش نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے، اور اللہ کی رحمت عام ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے کسی کو ڈھانپنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فتح کے آیت نمبر 6 کے اندر، سورہ فتح آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نندا کی ہے اور سخت ترین انداز میں اس بات کی مذمت کی ہے، اس بات کی برائی بیان کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کے شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نندا کیا ہے، سخت ترین انداز میں مذمت بیان کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے کون بدگمان رہے گا؟ یا تو کافر، کیونکہ وہ اللہ پر تو ایمان لاتا نہیں ہے، یا تو شرک کرنے والا مشرک، کیونکہ اس کو اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور یقین نہیں ہے، اور یا تو
عقیدہ میں منافق، اور اسی لیے منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فتح کی آیت نمبر 6 کے اندر، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ، اللہ عذاب دے گا، اللہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ خوشگمان رہو اللہ تعالیٰ سے، خوشگمانی کا اسباب فراہم کرو، ایمان اور ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوئے خوشگمان رہو اللہ تعالیٰ سے، اچھا گمان رکھو اللہ تعالیٰ سے۔ وہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا جن لوگوں کو، منافق مردوں کو اور منافقہ عورتوں کو، شرک کرنے والے مردوں کو اور شرک کرنے والی عورتوں کو۔ کیوں عذاب دے گا؟ الظانین باللہ ظن السوء، کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مشرکوں اور منافقوں کے مردوں اور عورتوں کو عذاب دینے کی ایک وجہ بیان کی گئی ہے، وہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے، اچھی سوچ نہیں رکھتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو جس قدر بدگمان رہے گا، پہلی سزا اللہ تعالیٰ بیان کیا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی کو اوپر وبال پلٹ کر کے آئے گا۔ یہ دوسرا، سارا وبال انہی کو اوپر پلٹ کر کے آئے گا۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غضبناک ہوگا، غصہ ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَعَنَهُمْ، اور اللہ نے اپنے بارے میں بدگمانی کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، اور اپنے بارے میں بدگمانی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھا۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ جہنم بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بری جگہ ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ گویا سورہ فتح کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نندا کی ہے، اس چیز کی مذمت کی ہے، اس چیز کی برائی بیان کی ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی بدگمان رہے، اللہ کے بارے میں کوئی برا گمان رکھے۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوشگمان رہیں۔ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم منافق نہیں ہیں، اور ہم اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے میں جس طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس طرح ہم اللہ کی فرمانبرداری کرنے میں کاہلی نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے۔ انسان ہونے کے ناطے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم توبہ کر لیں گے، ہم استغفار کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے خوشگمان رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے، اچھی امید رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے بتلایا ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 6 کی تفسیر بعد میں، کہ اللہ تعالیٰ سے خوشگمانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دعا کر رہا ہے، بڑی سی بڑی چیز مانگ رہا ہے جو کسی انسان کے تصور سے باہر ہے، یا کوئی چھوٹی چیز مانگ رہا، جوتے کا فیتا، تسمہ مانگ رہا، سوئی مانگ رہا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ اچھا گمان رکھے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے خوشگمان رہے، اچھا گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ اور یقیناً میرے بھائیوں اور ساتھیوں، پریکٹیکل تجربے کے لیے نہیں، اس بات پر یقین رکھے، جب ایک بندہ ایمان والا ہوتا ہے، توحید والا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اور جب اپنے خالی ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوشگمان رہتا ہے، اسے یقین رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اسے امید رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری فریاد کو، ہماری گڑ گڑاہٹ کو،
ہماری التجا کو ضرور سنے گا، اچھا گمان رکھتا اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن میں دعا کر رہا ہوں مان قبول ہو کہ نہ ہو، بدگمان میں تو یہ ہوں، میں تو یہ نہ۔ ایمان ہے، اسلام ہے، اور ایمان اور اسلام کی چاہت اور حکم کے مطابق آپ پوری طاقت لگا کر کے اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں تو اللہ سے بدگمان کو رہے ہیں۔ تو بدگمانی یعنی جب آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رہے کہ اللہ دعا کو قبول کرے گا۔ جب آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، روئیں اپنے غلطیوں پر، پچھتائیں، پشیماں ہوں، شرمندہ ہوں، جب توبہ کریں، زبان ہلے توبہ کے ساتھ، جب ہاتھ اٹھے توبہ کے لیے، جب بستر پر کروٹ بدلتے ہوئے سچے دل سے اپنے گناہوں سے، اپنی نافرمانیوں سے، اپنی کمیوں سے توبہ کریں۔ اگر آپ ایمان والے ہیں، آپ اگر اسلام والے ہیں، اگر آپ فرائض کے پابند ہیں تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ تعالیٰ سے خوشگمان رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، معافی مانگیں، بخشش طلب کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے خوشگمان رہنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا کہ اللہ میری توبہ قبول کرے گا، اللہ میرے استغفار کو سن رہا ہے، وہ میری بخشش فرمائے گا، میری مغفرت فرمائے گا۔ اچھا گمان اور اچھی سوچ رکھیں، اور جب آپ کوئی نیک عمل کریں اور جب آپ نیک عمل کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، سنت کی پیروی کرتے ہوئے، تو اللہ تعالی سے اچھے بدلے کی امید کریں۔ شرط یہ ہے کہ اس عبادت کے قبول ہونے کی شرطیں پائی جائیں۔ عبادت کے قبول ہونے کی شرطیں آپ کی عبادت کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھیں، خوش گمان رکھیں۔ آپ ہیں، آپ کی زبان ہے، آپ کا خالی ہاتھ ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کا رب عمل کرتے ہوئے بھی آپ کو دیکھا ہے، عمل کرنے سے پہلے بھی دیکھا ہے، اور آپ جب دعا کر رہے ہیں، آپ جب توبہ کر رہے ہیں، آپ جب استغفار کر رہے ہیں، عبادت کے قبول ہونے کی شرطوں کو فراہم کر کے اکٹھا کر کے آپ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے خوشگمان رہیں، نیک گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان کا مطلب اور مفہوم۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی بہت ہی دنیا میں بھی نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی نقصان۔ اس لیے ایک مسلمان مرد کے اوپر اور ایک مسلمان عورت کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی ذات کی تربیت کرے، اپنے آپ کو اوپر اٹھائے اور اپنے اوپری اور اندرونی گندگی کو صاف و ستھرا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے، جو اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھا ہی گمان رکھے، اللہ تعالیٰ سے بدگمان قطعاً نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ، یاد رکھو میرے بھائیوں، ساتھیوں، دوستو، جتنا ہی اور جس قدر، سن لیجئے، جتنا اور جس قدر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم اچھا گمان رکھیں گے، نیک گمان رکھیں گے، خوش گمان رہیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازے گا، نجات سے نوازے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا، ہمیں نجات دے گا۔ سنیے ایک حدیث پاک، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا۔ یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت، اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرما رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وفات سے، موت سے 3 دن پہلے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن باللہ عز وجل۔ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ رہیے، اللہ تعالیٰ سے بدگمانی نہ کیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک نہ مرے یہاں تک کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے، بہتر گمان رکھے، نیک گمان رکھے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے، یعنی ہمیشہ اس حدیث کا مطلب آپ کی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں، ہمیشہ یہاں تک کہ موت کے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیے، اور اپنے گمان میں کامیابی کے لیے اللہ کی اطاعت کیجیے، اللہ کی فرما برداری کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کی نافرمانی سے بچیے، گناہوں سے بچیے۔ انسان ہونے کے ناطے کبھی خطا ہو جائے، کبھی غلطی ہو جائے، کبھی قدم پھسل جائے، کبھی زبان بہک جائے، کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، فوراً اللہ تعالیٰ سے خوشگمان ہو کر کے، اللہ تعالیٰ سے نیک گمان کر کے اپنے ہاتھوں کو رات کی تنہائی میں، رات کے آخری پہر اٹھائیے، اپنی زبان کو سجدوں کے اندر حرکت دیجئے، آپ مسجدوں کے اندر اپنے بستروں پر اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھ کر کے سچی توبہ کیجئے، اور توبہ کے قبول ہونے کی جتنی شرطیں پائی جاتی ہیں ان شرطوں کو اپنی توبہ کے اندر فراہم کیجئے، اور یقین رکھیے، گمان رکھیے، اچھی امید رکھیے، اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اللہ مہربان ہے نا، اللہ نہایت رحم کرنے والا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان کس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں، ارے یار اس طرح ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، کورونا پھیلا ہوا ہے، حکومتیں ظلم و ستم کر رہی ہیں، پڑوسی یہ کرا، فلاں یہ کرا، اللہ دیکھتا نہیں، اللہ سنتا نہیں، اللہ کو کیوں مسلمان ہی نظر آتا ہے، اس کو ستایا جا رہا۔ یہ کفریہ جملہ ہے، یا اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے، یا اللہ کے بارے میں اچھی سوچ نہیں ہے۔ اللہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہے، اور اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہم اللہ کی حکمتوں کو جان نہیں سکتے۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، گڑ گڑائیں اور التجا کریں، دعائیں کریں کہ اللہ اپنے فیصلے میں ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمارے لیے خیر کا راستہ نکال دے، نجات کا راستہ نکال دے، کامیابی کا راستہ نکال دے، اور اللہ تعالیٰ سے خوشگمان۔ بہت سارے مسلمان اس کرونا وائرس، NRC، ظالم حکومتوں کا، جیسے انڈیا وغیرہ کے ظالم حکومتوں کا ظلم کو لے کر کے، ارے سب مسلمان یہ اللہ کہاں ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کہاں، اللہ دیکھتا نہیں، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ اپنے فیصلے میں مختار کل ہے۔ ہمیں اللہ کے بارے میں، ہم اللہ کے بندے ہیں نا، ہمیں ایمان اور اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے، اور بندگی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے، اچھی امید رکھنی، نیک گمان اور حسن ظن رکھنا ہے۔ ایک دوسری حدیث سنیے، حضرت واثلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ سنن دارمی کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے ذرا سنیے۔ کیوں اللہ کے بارے میں بدگمان ہے بھائی؟ اللہ نے تو بتلا دیا ہے کہ میرے بارے میں بدگمان نہ رہو، میرے بارے میں خوشگمان رہو۔ اللہ کہتا انا عند ظن عبدی بی،
بندہ جتنا میرے بارے میں گمان رکھتا اتنا میں بندے کے ساتھ ہوں. میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جتنا گمان رکھتا ہے اتنا میں اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہوں. اور چاہیے فلیدن بیما یشاء، چنانچہ میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح چاہے جتنا چاہے گمان کرے، چاہے تو اچھا گمان کرے، نیک گمان کرے، اور چاہے تو برا گمان کرے. میں بندے کی مدد میں، بندے کی حفاظت میں، بندے کی دیکھ ریکھ میں، بندے کو نجات دینے میں، بندے کو سکون و اطمینان پہنچانے میں اتنا ہی میں بندے کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. جتنا بندہ میرے بارے میں اچھی سوچ، نیک گمان اور حسن ظن رکھتا ہے، اور اگر اللہ کے بارے میں نا امید رہیں گے، بدگمان رہیں گے، تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اتنی ہی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. اس حدیث سے بھی ایک اعلان معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر اعلان فرما دیا، میرے بندو میرے بارے میں بدگمان نہ رہو، میرے بندو میرے بارے میں اچھا گمان رکھو، نیک گمان رکھو. جتنا تمہارا ہمارے ساتھ اچھا گمان ہوگا، نیک گمان ہوگا، اتنے میں تمہیں نجات دوں گا، اتنے میں تمہاری بخشش کروں گا، اتنے میں تمہاری حفاظت کروں گا، اتنے میں تمہارے اوپر دیالو اور مہربان رہوں گا. آئیے ایک اور حدیث سنیے، اور اس حدیث کے بعد بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور یہ روایت صحیح بخاری شریف کی ہے، حدیث نمبر 7405 ہے. اس حدیث کے بیان کرنے والے بڑے غور سے سنیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اتنا ہوں جتنا میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے. میں اپنے بندے کے ساتھ اپنی مدد سے، اپنی حفاظت سے، اپنے علم سے، اپنے قدرت سے، اپنے اختیار سے، اپنی حفاظت سے، اپنے نجات سے اتنا ہی ہوں جتنا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بندے کے ساتھ ہوں، اپنے سارے اختیارات کے ساتھ، اپنی ساری مہربانیوں کے ساتھ، اپنی ساری بخششوں کے ساتھ، اپنے سارے اختیارات کے ساتھ، اپنی ساری قدرتوں کے ساتھ، اپنی ساری نجات اور حفاظت کے ساتھ میں بندے کے ساتھ ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے. سبحان اللہ. جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، جب میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں بندے کے ساتھ، میں اس کے ذکر کو سنتا ہوں، میں اس کے یاد کو سنتا ہوں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں فَاذْكُرُونِي، تم ہمیں یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. بندو اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش بری پر ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش بری پر ہے، لیکن علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، اختیار کے اعتبار سے، مدد کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے، مہربانی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہے جو بندہ اسے یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب میرا کوئی بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي